السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں کلمے کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ، الہ کو ہم سمجھ رہے تھے. الہ کے ہم نے اصطلاحی ترجمہ کیا دیکھا؟ حاجت روا. اور ہم جو ہے الہ کے اعتبارات بھی دیکھے. اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفات اور آثار. اور آثار میں جو الہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اور آثار کی شرک اور آثار کی توحید بھی ہم نے دیکھی. آثار کی جو شرک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جانا، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو ذاتی مالک جانا. یعنی ہم اگر کسی کو مالک سمجھ رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو اگر مالک سمجھیں تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. ہمیں اسے بچنا ہے. آثار کی توحید بھی ہم نے دیکھی. آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا. یہ آثار کی توحید ہے، اسے ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے. تو ہمیں جو جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے. اب آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اب جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. اسے ہمیں اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تحت ادا کرنا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ادا کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی. اگر ہم ہماری مرضی کے تحت اگر اسے ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی. تو ہم نے یہ دیکھا. اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، یہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ غنی ہے تو کیسا ہے اور ہم فقیر ہیں، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. اب جو ہے فقیر بولے تو ہمارے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ ہم فقیر بولے تو ہم کسے سمجھتے ہیں فقیر؟ ہم یہ جو روڈ پہ مانگتا ہے اسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ فقیر ہے. جو مانگنے والا ہوتا ہے اسے ہم فقیر سمجھتے ہیں. یہ جو روڈ پہ جو ہے مانگتا ہے اسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فقیر یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اصل میں حقیقت میں ہم فقیر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور جو فقیر جو روڈ پہ مانگتا ہے وہ جو ہے اللہ تو کہتا ہے زبان سے، مگر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے. پیسہ 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 ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا کا فقیر ہے. اور حقیقت میں ہم فقیر ہے، یہ ہمیں ایمان لانا ہے. اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بننا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بننا ہے. ہمیں مخلوق سے مانگنے والا نہیں بننا ہے، ہمیں خالق سے مانگنے والا بننا ہے. ہم دیکھیں کیا ہم مخلوق سے مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے. اب جو مانگنے والا ہے، جو دنیا میں جو مانگنے والا ہے وہ جو ہے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. اللہ تو کہتا ہے زبان سے، مگر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ 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 ہوتا ہے. حقیقت میں ہم جو ہے فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ غنی ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. سارے ملک میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس یا سامنے والے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ تعالیٰ
جو مالک ہوتا ہے سارے کائنات کا وہ غنی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم کیا ہے, فقیر ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے. امانت ہے. تو ہمیں دل میں کیا تصدیق کرنا ہے کہ میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے, اے باری تعالیٰ مالدار کون ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ وہ جسے جس قدر ملے اس پہ وہ راضی رہے, یہ مالدار ہے. اب ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اب مالدار بولے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے, جس کے پاس زیادہ پراپرٹی ہوتا ہے, جس کے پاس زیادہ سونا زیادہ زیورات ہوتے ہیں, اسے ہم کیا سمجھتے ہیں, وہ مالدار ہے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس مالدار کون ہے, جو جسے جس قدر مل جائے وہ اس پہ راضی ہو جائے. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے, ہمیں جیسا بھی ملے ہو جس قدر بھی ملے ہو ہمیں راضی رہنا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, مالدار بولتے ہو ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہونا, وہ مالدار سمجھتے. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس مالدار کون ہے, جو جسے جس قدر مل جائے وہ اس پہ راضی رہے. اب راضی رہے یعنی کہ اب جیسے بھی شوہر ملے اس سے راضی ہونا, جیسے بھی بیوی ملے اس پہ راضی ہونا, جیسے بھی ماں باپ رہے اس پہ راضی ہونا, اور ماں باپ بھی اولاد سے راضی رہنا, اولاد جو ہے ماں باپ سے راضی رہنا. یہ کیا ہے, یہ اصل مال ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام, آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے, فقیر کون ہے, آپ جو ہے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ فقیر وہ ہے جس کے نیکیاں کم ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اے باری تعالیٰ فقیر کون ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, جس کے نیکیاں کم ہیں. اب ہم دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری, جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے, جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں اسے ہم کیا سمجھتے ہیں, مالدار ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس مالدار کون ہے, جو جسے جس قدر مل جائے اس پہ راضی رہے. اور فقیر کون ہے, جس کی نیکیاں کم ہیں. مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, فقیر یعنی کہ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, وہ کیا ہے, جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ فقیر سمجھتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس فقیر کون ہے, جس کی نیکیاں کم ہیں. تو ہم دیکھیں ہم کون سے ہم کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ہمیں فقیر بننا, اللہ تعالیٰ غنی ہے, یہ ہمیں ایمان لانا ہے, ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کیسے ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کلمہ دل میں تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, ہم جو ہے فقیر ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, سامنے والے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, امانت ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ہمارے دل میں یہ ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, ہم کیا ہے, فقیر ہیں. اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں اصل امیر یہ نہیں کہ اس کے پاس زیادہ مال ہو, اصل امیر یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. اب بندہ بے نیاز ہو جائے مطلب
بے نیازی یعنی کہ بندہ جو ہے مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، مخلوق سے امید ہی نہیں رہنا، اس کی مخلوق سے نا امید ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کے تاج بن جانا۔ اب جو ہے ہم دیکھیں ہم کیا ہے، ہم جو ہے مخلوق کے محتاج بن بیٹھے، ہم یہ سمجھ رہے کہ فلاں یہ جاب کرے تو فلاں نوکری کے ہم محتاج بن بیٹھے، ہم جو ہے پراپرٹی، پیسہ، بینک بیلنس، سیونگز، اس کے ہم محتاج بن گئے۔ مگر یہاں پہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، امیری یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو، امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے، بندہ جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج بننا ہے۔ آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے نفس کو بے نیازی سے بھر دیتے اور اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے نفس کو بے نیازی سے بھر دیتے اور اس کے دل میں تقوی بھر دیتے۔ حقیقت میں تو ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم جو ہے مالک سمجھ رہے ہیں اور ہم جو ہے یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا سمجھ رہے ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے دل میں تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم جو ہے محتاج ہے، ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا۔ ہم دیکھیں کہ ہم خالق کے فقیر ہیں یا مخلوق کے فقیر ہیں۔ اگر ہم مخلوق کے فقیر ہیں تو ہمیں خالق کے فقیر بننا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، ہم کیا ہے فقیر ہیں۔ اور یہ کیسا ہوگا، کلیمے سے۔ تو ہمیں کلیمے کو سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہم اگر دل میں ہم تصدیق کر لیں گے تو ہم جو ہے آسانی سے زندگی گزار سکیں گے آخرت کی۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے، ہم جو ہے بت بٹھا لیے، نوکری، پراپرٹی، سیونگز، بینک بیلنس، یہ جو بھی کچھ بھی ہم جو ہے دل میں جو ہے بت بٹھا لیے، تو ہمیں یہ نکالنا ہے۔ یہ کیسا نکلے گا، کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان سے جو کہہ رہے دل میں اگر ہم تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے موسیٰ فرعون سرخش ہو گیا ہے، اسے جا کے دعوت دیو، اسے ہمارا حکم سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے سرخش ہو گیا ہے، اسے جا کے دعوت دیو، اسے ہمارا حکم سناؤ۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب مصر سے باہر نکلے تھے، آپ جو ہے بنی اسرائیل ایک شخص اور ایک فرعونی کے بیچ میں جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے انہیں ہٹانے کے لیے گئے، تو جو ہے فرعونی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، آپ جو ہے ایک جو ہے گھونسا مارنے پر وہ جو ہے مر گیا، تو آپ کا آلریڈی جو ہے مقدمہ چل رہا تھا، آپ جو ہے ایک فرعونی کا قتل کر چکے تھے، اور جو فرعونی کا جو قتل کرے تھے، جو فرعونی کے جو شخص تھے وہ جو ہے آپ کو تلاش کر رہے تھے،
پھر مگر اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پاس آیا کہ اے موسیٰ فرعون جو ہے سرکش ہو گیا ہے، اسے جا کے دعوت دیو، اسے ہمارا حکم سناؤ. تو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، جو فرعون کو دعوت دیو. آلریڈی جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کے تلاش میں جو وہ لوگ فرعون ہی کے تھے اور اس کی فوج جو ہے آپ کی تلاش میں تھے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون جو ہے سرکش ہو گیا ہے، اسے جا کر دعوت دو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ کیسا فرما بردار ہے، دیکھیے راضی کیسا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے دعا کرتے، اے باری تعالیٰ میں تو چلا جاؤں گا. آپ جو ہے اپنے بارے میں نہیں سوچتے، آپ جو ہے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میرے گھر والوں اور میرے بکریوں کا کیا ہوگا، میں تو چلے جاؤں گا، جو ہوتا ہے ہونے دو. آپ کا حکم ہے مگر میرے گھر والے اور بکریوں کا کیا ہوگا. اب دیکھیں اب کوئی کام کرنا ہے، اگر ہمیں دین کا کام ہے، اب جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، اب قربانی دینا ہے ہمیں. اب ہم سمجھتے یہ خرچہ ہو جائے گا تو کیسا ہوگا، یہ خرچہ ہو گیا تو کیسا ہوگا، یہ اگر ہم یہاں پہ خرچ کر لیے تو کیا ہوگا. یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، یہ جو ہے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. اب وہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس، فرعون جو ہے بادشاہ ہے، بادشاہ ہے اور جان لینے والا بادشاہ ہے، اور آپ کے اوپر آلریڈی جو ہے مقدمہ چل رہا ہے قتل کا. دیکھو آپ کیسا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور سوال بھی عرض کر رہے ہیں میرے بکریوں کا اور میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے اے موسیٰ جب آپ نے مجھے پا لیا تو غیر کی فکر کیوں، اپنے تمام کام کو میرے سپرد کر لو، میں جو بولا وہ کرو. ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ مہینے میں کہ قربانی دو. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیسے نہیں ہیں، کیسا ہوتا ہے، مشکل ہے، یہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. اگر جو بھی کام ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے. قربانی دو بولے نا تو قربانی دینا ہے ہمیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام کو کیا کیا، میرے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اپنے کام کو میرے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میں بھیڑیوں سے آپ کے بکریوں کی حفاظت کروں گا. بھیڑیاں بولتے بھیڑیاں جو ہے بکریوں کو کھا لیتے نا، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، میں بھیڑیوں سے آپ کے بکریوں کی حفاظت کروں گا اور جو ہے آپ گھر والوں کو فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کروں. اب جو حکم جو دیے اسے کرنا ہے. اب قربانی دو بولے تو ہمیں کرنا ہے، نہیں ہوتا چو چرا نہیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. شیطان بہکاتا ہے، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ کام جو ہے، وہ جو بھی کام پیسے نہیں ہے، ہمیں آگے کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہے وہ کاموں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے. سب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی بکریوں کو اور بھیڑیوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. ہمیں بھی جو ہے اپنے کاموں کو تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے. ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسا مولا اگر آج نہیں تو نہیں کیا کل کر لوں گا، تو ہدایت دے تو کروں گا. یہ جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہدایت آ چکی ہے، ہدی للمتقین. متقی بنے تو قرآن ہدایت دیتی ہے، گھر میں ہدایت آ گئی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وارثین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدایت آ گئی ہے، دین آ گیا ہے، اللہ تعالی کے دین پہ ہمیں عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے اللہ کا کام ہمیں ایمان لانا ہے. ہماری حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو ہم لے لیے، اور ہم جو ہے ہمارا جو کام ہے ہم جو ہے مولا سے کرے کہ اگر توفیق دیے تو کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ضرورت مند کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حاجتیں پوری کرتا ہے، مانگنے والے کی بھی نہیں، مانگنے والے کی بھی کرتا ہے، اور نہیں مانگنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے. ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ دھوکہ دے رہے. ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں حکم جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. تو ہمیں کرنا ہے. اور ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے کے پاس جو ہے ایک شخص آتا ہے. ایک شخص آ کر اللہ والے کے سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ سامان نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس پر اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے 2 گھر ہے، ایک خوف کا گھر ہے، ایک جو ہے امن کا گھر ہے. میں جو کچھ بھی سامان رکھتا ہوں وہ امن کے گھر میں رکھتا ہوں. پھر اس پر وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ شخص فرماتا ہے کہ آپ کی بات مجھے سمجھنے نہیں آئی. پھر اس پر اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے دنیا کا گھر ہے، اور جو دوسرا گھر ہے جو امن کا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور جو کچھ بھی سامان ہے میں آخرت کے گھر میں رکھتا ہوں. پھر اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت آپ کچھ تو سامان رکھ لیتے. اس پر اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. تو دیکھیں اللہ والے جو تھے، اللہ والے جو ہے ہمیں سے سیکھنا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. یہ ہمارے دل میں جو ہے ہمیں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کیسے ہوگی؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اللہ والے جو ہے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہم جو ہے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، اور ہمیں آخرت کے گھر کے امن کا جو گھر ہے اس کی تیاری کرنا ہے، آنے والے گھڑی کی. اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. ہمیں ایمان لانا ہے. حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات چھائی ہوئی ہے. وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ ایک شخص جو ہے مومن ہوگا اور رات میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے صبح میں مومن ہوگا اور رات میں وہ کافر ہو جائے گا. یا تو رات میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا. اور وہ فتنے کیا ہے؟ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا. تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک عمل کرنا ہے. نیک عمل ہمیں کرنا ہے. اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ جیسے اندھیری رات چھائی ہوئی ہے. اب کچھ بھی ہو جاؤ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ویسی دن آئے گا. اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ بندہ جو ہے صبح میں مومن بن کر مومن ہوگا اور رات میں جو ہے کافر ہو جائے گا. اور وہ فتنے کیا ہے؟ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. یعنی کہ دنیا کے فائدے کے لیے جو ہے بندہ جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. ایسے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گا تو یہ فتنوں سے بچ سکے گا. حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو فرماتے ہیں، آخری زمانے میں جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے سے کمائیں گے. اب جو لوگ جو ہے دنیا کو دین کے ذریعے سے کمائیں گے، یعنی آج کل ہو گیا دیکھیں، دین کے ذریعے جو ہے دنیا کو کما رہے ہیں. اور آپ جو ہے علامتیں بتاتے، وہ بھیڑیوں کے خال میں نرم لباس پہنیں گے اور ان کے زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علامتیں بتاتے جو دنیا کو دین کے ذریعے کمائیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں انہیں ایسے لوگوں کو ایسے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے یہاں پہ علامتیں بتاتے، کس کے؟ جو دنیا کو دین کے ذریعے کمانے والوں کے آپ جو ہے علامتیں بتائے.
اب جو ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے فتنے بھیجیں گے، وہ لوگ ایسے کاموں میں مطلب کہ بزی ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے ایسا سوچا تھا تو ایسا ہو گیا. وہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے. ہم کیا ہے دیکھیں، دنیا کیسا کما رہی، دین کا استعمال کر کے دنیا کما رہے. یہ دین اور دنیا کا فرق کون کرے گا؟ جب دین کی سمجھ بوجھ آ جائے گی وہ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے. جس بندے کے پاس سمجھ بوجھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جاتی ہے. جو بندہ خبر کے سوالات کی تیاری کر لیتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فقیر بن جاتا ہے، تو بندے کو دین کی سمجھ بوجھ آتی ہے. اور حدیث شریف میں آیا، اس حدیث کو حضرت ابو سعید قادری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو اب یہ مال غنیمت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یمن سے بھیجا تھا. مال غنیمت اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے صحابہ کے درمیان. تو ایک شخص جو ہے اٹھ کر کہتا ہے یا محمد. وہ شخص اتنی بے ادبی سے بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نام سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ انصاف کریے، اللہ سے ڈریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا وہ شخص، اور کیا کہہ رہا ہے؟ انصاف کریے اور اللہ تعالیٰ سے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. یہ الفاظ سے استعمال کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص تو ہلاک ہو، میں اگر انصاف نہیں کروں تو کون ہے جو انصاف کر سکتا؟ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے یہ الفاظ کہتے. پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ میں جو آپ جو ہے بیٹھ کرتے اور آپ جو ہے اٹھ کر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں اس شخص کا سر قلم کر دوں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ جو ہے بیٹھ جانے کے لیے کہتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے. پھر آپ نے کہا مجھے اجازت دیجیے، میں اس شخص کا سر قلم کر دوں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی بیٹھا دیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اٹھ جاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، یہ گستاخ کا میں سر قلم کر دوں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو بھی بیٹھا دیتے ہیں. پھر وہ شخص جو ہے غصے سے چلے جاتا ہے. اب وہ جاتے جاتے پلٹ کر جو ہے گور کر دیکھ کر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں یہ اکیلا نہیں ہے، اس جیسے کہیں اور لوگ ہیں. مطلب یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے تقسیم پر راضی نہیں ہے. چو چرا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ، یعنی یہ جو کافر ہوتے، یعنی جو منافقین ہوتے.
فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے تقسیم پر راضی ہوتا ہے، چو چرا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے تحت راضی ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علامتیں آپ بتاتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی نہیں ہوتے، تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، آپ جو ہے ان لوگوں کی علامتیں بتاتے ہیں۔ تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو آخر جانو گے اور تم اپنے روزوں کو آخر جانو گے، اور یہ جو ہے قرآن جو ہے اس طرح پڑھیں گے ہمیشہ کہ ان کی زبان اور ہونٹوں سے تر رہیں گے ہمیشہ، مطلب ہمیشہ قرآن کا ذکر میں ہوں گے، مگر جو ہے یہ قرآن جو ہے ان کے حلق سے نہیں اترے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین سے اس طرح خارج ہے جیسے تیر شکار سے خارج ہوتا، مطلب یہ لوگ جو ہے منافقین لوگ ہیں۔ آپ جو ہے علامتیں بتاتے ہیں اور جو ہے آپ جو ہے خولیاں بھی بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے آنکھیں جو ہے ڈھسی ہوئی ہوگی اور ان کی پیشانی جو ہے ابری ہوئی ہوگی اور ان کے گال جو ہے پھولے ہوئے ہوگے اور ان کی داڑھی جو ہے گھنی اور لمبی ہوگی اور ان کے سر مڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ جو ہے یہ علامتیں بتاتے، تو ہمیں یہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ ہم کلمہ کیا سیکھ رہے ہیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس، جیسے کہ آج ہمیں کھانا مل رہا ہے، سانس، کھانا، صبح کا کھانا، شام کا، یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، ہمیں راضی رہنا ہے، ہمیں جو ہے ایمان لانا ہے کہ میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کر رہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ہم دنیا کے فقیر بنے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی کے پیچھے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فقیر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے۔ تفسیر نعیمی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک بار جو ہے مہمان تشریف لائے تو گھر والوں نے دسترخوان بچھایا، تو دسترخوان میں کیا تھا؟ کچھ سالن لگا ہوا تھا۔ آپ کے گھر والوں نے، یعنی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے جو تھے، جو اٹھ کر جو ہے وہ دسترخوان کو دور آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دیا، پھر جھٹک کر نکال دیا۔ اب وہ جیسا جھٹک کر جب نکالے تو سارے کا سارا دسترخوان صاف تھا اور دسترخوان جلا بھی نہیں۔ پھر مہمان جو سارے تھے وہ جو پریشان ہو گئے، آپ سب نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ آگ میں دسترخوان ڈال دیے تھے، پھر نکالے تو یہ صاف ہو گیا، یہ جلا کیوں نہیں؟ بلکہ وہ لوگ جو ہے سوال کرتے۔ پھر اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ہمارے گھر تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو، اپنے منہ مبارک کو جو ہے اس دسترخوان سے پوچھا تھا. تو جس دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. تو اولیاء اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ ایک دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو آگ نہیں جلا سکتی. تو دیکھیں کہ جس کے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اسے کیسا آگ جلا سکتی ہے؟ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ. نسبت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے ہمیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فرما برداری کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کے لیے اور کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان بتانے کے لیے امتیوں کو. تو ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 268-269. شیطان تم کو مفلسی تنگدستی سے ڈراتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر سے مال خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، یہ ڈالتا ہے. اور شیطان تم کو مفلسی تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. اور ہمیں جو ہے یہ جو کچھ بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ غریب ہو جائے گا، یہ جو ہے شیطان ڈالتا ہے. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی بات رکھتا ہے، رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت کی بتاتا آتی ہے بے شک اسے بڑی نعمتیں ملے گی. تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، تو پیسے مت خرچ کر، تو غریب ہو جائے گا. یہ جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کیسے ہوگی؟ کلمے سے. تو ہمیں کلمے کا علم حاصل کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو کہہ رہے ہیں، اگر ہم دل میں تصدیق کر لیں گے اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر. جزاک اللہ خیر.